صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور اس میں جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کیسے، آپ کی جھولیاں جو ہے خالی رہ جائیں گی، آپ کی خواہشات کیسے جو ہے نا پوری نہیں ہوں گی۔ اور تو اللہ پاک نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں میری لائف میں، بہت زیادہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، اللہ پاک ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں افطاری کے لیے یہاں پہ بنا رہی تھی بچوں کے لیے براؤنی، اور تو آپ لوگ کو بھی اس چیز سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا کیا جو ہے ہمیں نیکسٹ ڈے بنانا چاہیے افطاری میں۔ پہلا کلمہ جو 3 تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں صبح اور شام 3 تسبیحات ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں اللہ پاک جو ہے مٹھی بھر بھر کے روزانہ اللہ پاک جہنمی کو جہنم سے نکال رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی جو ہے نا یہ ہے سحری کا ٹائم، اور اچانک سے ہمارا سحری کا پروگرام بنا کہ ہم لوگ جو ہے نا سحری کرنے باہر جاتے ہیں۔ تو بس ہم لوگ اٹھے اور پھر نکل گئے سحری کرنے باہر۔ تو یہ سڈنلی جو ہے نا ہسبینڈ کے پروگرام بنتے ہیں اور پھر ہم لوگ نکل جاتے ہیں۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ میں جو چیز بھی میں اللہ پاک سے مانگ رہی ہوں نا تو اللہ پاک فوراً سے پورا کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ سے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ چلے گئے تھے بریانی کھانے۔ ہمارے یہاں کی مشہور بریانی ہے سبحان اللہ بریانی۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بریانی کھائی اور ساتھ میں لسی وغیرہ پی۔ تو آج کی جو سحری ہے ہماری الحمدللہ سے باہر ہو گئی تھی، اور پھر دن بھر کی روٹین آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اور آج جو ہے نا آپ لوگوں سے ایک بات بھی کرنی تھی۔ میں نے کچھ مہینوں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی استغفار کی فضیلت پر، تو مجھے اس پہ بہت زیادہ رسپانس ملا تھا، اور بہت سارے جو ہے نا مجھے ڈی ایمز بھی آئے تھے کہ جو ہے نا کچھ کو بہت زیادہ اس سے بہت فائدہ بھی ہوا تھا، اور کچھ کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو ساری ڈیٹیل جو ہے نا میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی استغفار کی فضیلت پر کہ آپ کی کوئی بھی حاجات ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے 10 دن کا عمل یہ کرنا ہے۔ 10 دن تک آپ نے روزانہ 7000 مرتبہ استغفار جو ہے نا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تو میں نے جب یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو بہت سے لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا، اور مجھے تو ظاہر سی بات ہے جس چیز سے مجھے فائدہ ہوتا ہے تو وہی چیز میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں۔ مجھے اس طرح کی جو ہے نا ذکر کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا ایسے ایسے راستے کھولتے ہیں نا، ایسی ایسی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اور آپ کے مسائل اللہ پاک ایسے حل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی کہ یار ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک ہماری یہ چیزیں جو ہے نا منٹوں میں پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے عمل بتایا تھا، تو بہت سے جو ہے نا مجھے پازیٹیو رسپانس ملا تھا، اور بہت سے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوئے تھے، اور کوئی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 7000 نہیں بلکہ ہم لوگ 12000 بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو ہے پڑھنا بہت آسان ہے اس کو، اور جس کو لگن ہوتی ہے کہ جس کو کچھ پانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی کوئی خواہش جو رہ گئی ہے یا کوئی حاجت ہے آپ کی جو پوری نہیں ہو رہی ہے، اور سب سے بڑا بینیفٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ابھی الحمدللہ الحمدللہ رمضان چل رہا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا آج سے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہہ رہی ہوں کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے نا اس میں ویسے ہی ہمیں اللہ پاک سے استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہم نے استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک سے ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا اللہ پاک 70 گنا زیادہ بڑھ کے ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ایک تو بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کیسے، آپ کی جھولیاں جو ہے خالی رہ جائیں گی، آپ کی خواہشات کیسے جو ہے نا پوری نہیں ہوں گی۔ اور استغفار پڑھنا ہم سب پر اتنا ہی کوئی لازم ہو گیا ہے آج کل کے دور میں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہم بالکل پاک صاف ہیں۔ ہر بندہ گناہ کرتا ہے، میں بھی گناہ کرتی ہوں، لیکن اللہ پاک نے ایک بہت ہی پیاری چیز ہم لوگوں کو دی ہے، استغفار، کہ ہم استغفار کرتے رہیں۔ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں تو ہم اس پہ ندامت کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں، تاکہ اللہ پاک، اور یہ بھی دل میں رکھیں کہ یار اللہ پاک ہم سے گناہ ہو گیا، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے ہم سے گناہ نہ ہو تو اللہ پاک ہماری ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا جتنے بھی گناہ آپ کرو، جتنے بھی گناہ آپ کیے ہیں آپ لوگوں نے، آپ مجھے پاس آؤ، سچے دل سے توبہ کرو، سارے گناہ میں آپ لوگوں کے معاف کر دوں گا۔ اور یہ مہینہ مبارک اتنا کوئی مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ پاک جو ہے مٹھی بھر بھر کے روزانہ اللہ پاک جہنمی کو جہنم سے نکال رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اب سوچیں کہ اللہ پاک ہمارا کتنا کوئی غفور
الرحیم ہے کہ ہم ایک دفعہ اس سے توبہ کرتے ہیں اور سچے دل سے بھی توبہ نہیں کرتے، ہم یوں ہی سرسری طور پہ اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں وہی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ غفور الرحیم، وہ ہمارا پاک پروردگار ہمیں ہر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ پاک نے کہا ہے کہ استغفار کرتے رہو اور مجھ سے معافی طلب کرتے رہو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور تمہاری تمام مصیبت اور پریشانیوں کو حل کرتا رہوں گا۔ تو جب ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے گناہ ہم سے معاف ہوں گے، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کریں گے، تو ہماری جو ہے نا چینجنگ ہماری لائف میں آنے لگ جائے گی، ہمارے مسائل حل ہونے لگ جائیں گے۔ اولاد کا مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے اور ذہنی پرابلم ہے، جو بھی آپ کی چیز ہے وہ آپ کو خود فیل ہونے لگ جائے گی یار میں ذہنی طور پہ ریلیکس ہو رہا ہوں۔ تو یہاں میں آپ لوگوں کو عمل ابھی پھر سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کروں اور کیوں نہ میں بھی جو ہے نا ایک صدقہ جاریہ بنوں، تاکہ جو ہے نا مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے، اور رمضان کے مہینے میں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، میں بھی عمل کر رہی ہوں، اور میری وجہ سے آپ لوگ عمل کریں گے، آپ کی وجہ سے کوئی اور عمل کرے گا، تو ایک طرح کا یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اس کا ثواب جو ہے جتنے لوگ کرتے جائیں گے سب کو اس کا اتنا ہی ثواب ملتا جائے گا۔ اچھا جی، عمل جو ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، اور اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں یہاں لگا دوں گی، تو آپ جو ہے نا پورے ڈیٹیل میں بھی دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کو، آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے گا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا 10 دن تک یہ استغفار پڑھنا ہے، روزانہ 7000 مرتبہ۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ 7000 مرتبہ ہم کس طرح سے پڑھیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، اپنے جو ہے نا ایک ترتیب بنا لیں کہ 5 نمازوں میں آپ 2-2 ہزار مرتبہ سے پڑھیں گے، تو یہ کہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، آپ اسے کھلا بھی پڑھ سکتے ہو، جتنا آپ چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ 7000 بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کی تعداد بھی کم کر دو، لیکن توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے کہ اللہ پاک، اور اپنے گناہ پہ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ یار گناہ نہیں چھوٹ پا رہا ہم سے، تو آپ دل میں اس چیز کو برا رکھ کے آپ توبہ کر سکتے ہو اللہ پاک سے، اور یہ کہ اللہ پاک سے اپنے جو ہے نا گناہوں کی توبہ طلب کریں گے، تو جب آپ کے گناہ معاف ہوں گے تو آپ کے سارے مسائل ہونے لگ جائیں گے، اور اس کا رزلٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ کو 1-2 دن میں ہی آپ لوگوں کو ملنے لگ جائے گا۔ تو میرا تو اس پہ بہت زیادہ یقین ہے، میں کھلا بھی پڑھتی رہتی ہوں، کچن میں جب بھی کام کرتی ہوں میں پڑھتی رہتی ہوں، تو اللہ پاک نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں میری لائف میں، بہت زیادہ الحمدللہ اس دور میں، مہنگائی کے دور میں اللہ پاک ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا دوں، آج میں افطاری کے لیے یہاں پہ بنا رہی تھی بچوں کے لیے براؤنی، اور ساتھ میں جو ہے نا کھانا بھی بناؤں گی، پکوڑے شکوڑے بھی بنا لوں گی، افطاری کی تیاری بھی میری ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور مشین بھی جو ہے نا میں نے لگا لی تھی صبح۔ تو بس یہ کہ میں نے سوچا آج آپ لوگوں سے اس حوالے سے بھی بات کر لی جائے۔ تو خیر جی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جن کو سمجھ نہیں آتا کہ استغفار ہم لوگ کون سا پڑھیں، تو استغفار ایک تو بڑا والا استغفار ہے جو ہم پڑھتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو سمپل اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، صرف استغفر اللہ، صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ یہ پورا پڑھنا چاہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ یہ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ میں بھی یہ چھوٹا والا پڑھتی ہوں، جب کبھی ایسی بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں تو میں پورا بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن زیادہ تر جو ہے میں یہ پڑھتی ہوں استغفر اللہ۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، جب بھی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں اول آخر درود شریف آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ کہ آپ کا جو مقصد ہے اللہ پاک اس میں کامیابی عطا کرے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اگر آپ یہ عمل کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ کھانے میں بنانے لگی تھی قورمہ، دیگی اسٹائل میں قورمہ میں نے بنایا تھا۔ تو ریسیپی آپ لوگ دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ میں کیا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں نے جو ہے نا آئل لے لیا تھا۔ اچھا، قورمہ جو ہے نا آپ نے آئل کی جگہ گھی میں بنانا ہے اگر آپ نے فلیور لانا ہے نا۔ تو یہاں پہ میں نے پیاز براؤن کر کے نکال لی تھی، اور چکن جو ہے اس میں دہی اور پیکٹ ڈال کے میں بھون رہی ہوں۔ یہاں پہ جو ہم نے تلی ہوئی پیاز رکھی تھی نا، اس میں نے پسا ہوا گرم مسالہ، پسا ہوا زیرہ اور جائفل جاوتری کا پاؤڈر ڈالا تھا، ساتھ میں یہ پسا ہوا کھوپرا ڈال کے ہم اس پیاز کو جو ہے نا اچھے سے میش کر لیں گے، بالکل ایک مسل لیں گے بالکل نا۔ اگر ہاتھوں سے نہ ہو رہا تو آپ مشین میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں نا۔
تو بس یہ میں اس میں ڈال دوں گی. چکن ہماری بھن چکی تھی. تو قورمہ بنانا بہت ہی آسان ہے. اچھا ہمارے جو ابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر کسی عورت کا سگڑ پنا دیکھنا ہو نا، کہ آپ دیکھو کہ اس کا کھانے میں اگر وہ قورمہ بنانا جانتی ہے نا، قورمہ اور بریانی، تو وہ ہر کھانا بنا سکتی ہے. اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر کوئی بھی کھانا بنا سکتی ہے. تو الحمدللہ قورمہ بہت اچھا بنا تھا ماشاءاللہ سے. تو میں نے اسے بھون لیا تھا. بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے دودھ. آپ اس میں ڈالیے گا پانی کی جگہ، کیونکہ اس سے جو ہے نا ماوے والا ایک فلیور آتا ہے. تو جب بھی آپ قورمے میں گریوی کریں نا تو دودھ سے کرے گا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ دانے دار ہمارا قورمہ بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ کہ جو ہے آج کا جو دن ہے میرا اس طرح سے ہی گزرا، اور افطاری بھی بن گئی تھی، ساتھ میں قورمہ اور نان جو ہے نا. ٹائم نہیں تھا ورنہ میں نان بھی بنا لی تھی. نان میں نے ہسبینڈ سے منگوا لی تھی. میں نے کہا آپ نان لے کر آئے. قورمہ کی جو ہے نا خوشبو بہت ہی کمال کی آ رہی ہے، اور بہت مزے کا قورمہ جو ہے نا آج بنا ہے. میرا تو آج ارادہ نہیں تھا کہ کوئی میں جو ہے نا سموسے وغیرہ بناؤں. تو سمپل میں نے آلو کے پکوڑے بنا لیے تھے اور براؤنی بنا لی تھی. ساتھ میں جو ہے وہی حلیم بریانی جو ہوتا ہے وہ میں نے رکھ لیا تھا، اور ساتھ میں قورمہ. دیکھیں ماشاءاللہ یہ تھا میرا آج کا افطار مینیو. تو آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا آج کا میرا جو مینیو ہے، اور کیا کیا ریسیپی میں نے بنائی ہے. تو آپ لوگ کو بھی اس چیز سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا کیا جو ہے ہمیں نیکسٹ ڈے بنانا چاہیے افطاری میں. تو ضروری نہیں کہ سموسے پکوڑے ہی ہوں تو روزہ جو ہے ہم نہیں کھول پائیں گے، لیکن اس کے بغیر بھی روزہ افطار ہو سکتا ہے. تو بس یہاں پہ جو ہے نا ہماری یہ افطاری ہو گئی تھی. اس کے بعد ہم نے گھر کی کلیننگ وغیرہ سٹارٹ کر دی تھی عائشہ نے اور میں نے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اب کھا پی لیا ہے، نماز ہم نے پڑھ لی ہے، تو ہم لوگ جو ہے نا شام میں تقریباً رمضان میں شام میں جو ہے نا ہم لوگ ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، اور گھر کی جو ہے نا صفائی وغیرہ شام میں ہی کر لیتے ہیں. باقی مارننگ میں جو ہے ایک تو نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اور بچے اسکول وغیرہ جاتے ہیں نا، تو پھر یہ کہ کام روزے کی حالت میں ہوتے تو کام اتنا کوئی لگن سے نہیں ہوتا جتنا ہم روزے کے بعد کرتے ہیں. تو یہاں پہ ساری ڈسٹنگ وغیرہ بھی کر لیں گے، اور عائشہ جو ہے وہ ٹیبل وغیرہ بھی صاف کر لے گی. تو بس یہ کہ کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو میں بھی جو ہے نا بس نماز پڑھ رہی تھی، اور عائشہ یہاں کا سمیٹ رہی تھی. اس کے بعد میں قرآن پاک بھی پڑھوں گی ساتھ جا کے. اور بس یہ کہ قرآن پاک میں نے پڑھ لیا تھا. تو اس طرح کی رمضان کی روٹین ہماری چل رہی ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی جو روٹین ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے اپنا استغفار کی فضیلت، تو جو اس کے میریکل میری لائف میں جتنے بھی آئے ہیں نا، تو سب میں آپ لوگ کو میری پریویس ویڈیو آپ دیکھ لیے گا. اس میں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنا جو ہے اللہ پاک ہماری ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں. اچھا جو یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار ہماری خواہشات جو ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی. تو وہ سمجھ کے آپ اس کو جو ہے نا آپ دل چھوٹا نہ کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ اس سے بڑھ کے اللہ پاک عطا کرتے ہیں. تو خیر جی، آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں، اور جس کو بھی آپ اس کو بتا رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے کوئی جو ہے اس کو عمل کر رہا ہے، تو جتنا ثواب اس کو پڑھنے کا ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ملے گا. تو یہ قیامت تک کا صدقہ جاریہ جو ہے نا ہمارا بن چکا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو جتنا ہو سکے آگے سے آگے اس کو پھیلائیں، اور یہ کہ اس پہ خود بھی عمل کریں، اور استغفار تو لازمی کرتے رہیں. ساتھ میں درود شریف جو ہے اس کی کثرت کریں. پہلا کلمہ جو 3 تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہمیں صبح اور شام 3 تسبیحات ہمیں پڑھنی چاہیے. ایک تو 100 دفعہ استغفار کی تسبیح، 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح، اور 100 دفعہ جو ہے تیسرے کلمے کی تسبیح. تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے. جبھی تو اللہ پاک نے اور حضور پاک ہم نے بتایا کہ جو ہے نا اس کا معمول بنا لے انسان، کہ جب بھی صبح نماز پڑھے تو یہ 3 تسبیح لازمی پڑھ لے، اور جب سونے لگے رات میں تو پھر یہ 3 تسبیح اس طرح سے پڑھ لے. تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو میرا جو ولاگ ہے آج کا یہیں تک تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. تو بس پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور کاش میری زندگی میں اس طرح کا جادو ہو جائے کہ چٹکی بجاتے ہی جو ہے نا کچن صاف ہو جائے اور صاف ستھرا ملے. خیر ایسا نہیں ہو سکتا، بس یہ صرف اور صرف ہم تصور میں محسوس کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو خیر جی، ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.